تمہیں جھوٹے سہارے اور جھوٹے اشارے دینے والا مر گیا ہے، اچھا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتی ہم پر کیا قہر نازل ہونے والا ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، تم پر کوئی قہر نازل نہیں ہوگا۔ یہودی لڑکی نے کہا، کیا کاہن نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ کاہن کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور کاہن کی جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اگر تم میں جرات ہے تو لات کے مجاوروں سے کہو کہ اپنے کاہن کی لاش لات کے وجود میں تحلیل کر دے، اس کی لاش کو باہر رکھ دو، پھر دیکھو گدھ اور کتے کس طرح کھاتے ہیں۔ مالک بن عوف کی بیوی نے مالک کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور پلنگ پر پھینک دی۔ ہوش میں آ عوف کے بیٹے، بیوی نے اسے کہا۔ اس نے غلام کو بلایا اور اس سے کہا، یہ لڑکی ہماری مہمان ہے، اس کے غسل اور آرام کا انتظام کرو۔ مالک بن عوف کے چہرے سے خوف کا تاثر دھلنے لگا۔ بیوی نے اس کے خیالوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب شکست اور غم کے مارے ہوئے مالک بن عوف کو دو اطلاعیں ملی۔ ایک یہ کہ رات کو کاہن قتل ہو گیا ہے، اور مجاور یہ کہہ رہے ہیں کہ رات مالک بن عوف کے سوا کاہن کے کمرے میں اور کوئی نہیں گیا تھا، اور نہ رات کے وقت کسی کو وہاں تک جانے کی جرات ہو سکتی ہے۔ مجاوروں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ کاہن کو مالک بن عوف نے خود قتل کیا ہے یا قتل کروایا ہے۔ مالک بن عوف کو دوسری خبر یہ ملی کہ مسلمان جو طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے، معلوم نہیں کدھر چلے گئے ہیں۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مالک بن عوف کے حوصلے میں کچھ جان پیدا کر دی تھی۔ اس نے تیز رفتار گھوڑوں پر دو تین قاصد اس رستے کی طرف دوڑا دیے جو حنین سے طائف کی طرف آتا تھا۔ اس کے بعد وہ عبادت گاہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے لوگوں کو بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ مقدس کاہن کو قتل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ پھر قاتل کون ہے؟ مالک بن عوف نے کہا کہ وہ قاتل کا سراغ جلد ہی لگا لے گا۔ وہ یہودی لڑکی کو سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کی توجہ ادھر سے ہٹا کر مسلمانوں کی طرف کر دی تھی جو طائف کو محاصرے میں لینے کے لیے بڑے آ رہے تھے۔ وہ عبادت گاہ کے اندر چلا گیا۔ اس نے مجاوروں کے ساتھ کسی طرح معاملہ طے کر لیا۔ لات کے پجاریوں، ایک بوڑھے مجاور نے باہر آ کر لوگوں کے ہراس ہجوم سے کہا، ہمارے مقدس کاہن کو کسی نے قتل نہیں کیا، وہ دیوتا لات کے وجود میں گل مل گیا ہے۔ دیوتا لات کے حکم سے اب میں کاہن ہوں، جاؤ اپنی بستی کو اس دشمن سے بچاؤ جو بڑھا چلا آ رہا ہے۔ مالک بن عوف جب اپنے گھر پہنچا تو کچھ دیر بعد اس کے بھیجے ہوئے قاصد واپس آ گئے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس رستے پر جو طائف کی طرف آتا ہے اس پر مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مالک بن عوف نے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھا۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ محمد اپنے دشمن کو بخشنے والا نہیں، وہ کسی نہ کسی طرف سے جوابی وار ضرور کرے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ شہر کے دفاعی انتظامات میں کوئی کمی نہ رہنے دی جائے۔ قاصدوں نے مالک بن عوف کو بالکل صحیح اطلاع دی تھی کہ طائف کے رستے پر مسلمانوں کو نام و نشان نظر نہیں آتا، لیکن مسلمان سیلاب کی طرح طائف کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے راستہ بدل لیا۔ بدلا ہوا راستہ بہت لمبا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ چھوٹا راستہ پہاڑیوں اور چٹانوں میں سے گزرتا تھا، کھڈ نالے بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ حنین کے پہلے تجربے کو نہ بھولو۔ مالک بن عوف بڑا جنگجو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف تک کا تمام علاقہ گھات کے لیے موزوں ہے۔ مالک بن عوف ایسے ہی گھات لگا سکتا ہے جیسے گھات میں اس نے خالد بن ولید کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ طائف تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا تھا وہ وادی الملیح سے گزرتا اور وادی القرن میں داخل ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو وادی القرن میں سے گزارنے کی بجائے طائف کے شمال مغرب میں 7 میل دور نکل گئے اور نخب اور ساویرہ کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا، اس میں پہاڑیاں اور چٹانیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مجاہدین کا یہ لشکر 5 فروری 630 عیسوی 15 شوال 8 ہجری کے روز طائف کے گرد و نواح میں اس سمت سے پہنچا جو طائف والوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ مجاہدین اسلام کا کوچ بڑا ہی تیز تھا۔
ہراول میں بنو سلیم تھے جن کے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ عنہم تھے۔ توقعات کے عین مطابق طائف تک دشمن کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، کہ مالک بن عوف اب کھلے میدان میں لڑنے کا خطلہ مول نہیں لے سکتا۔ حنین کے معرکے میں زیادہ تر نقصان بنو حوازن کا ہوا تھا۔ قبیلہ ثقیف لڑا تھا، لیکن جو ٹکر بنو حوازن نے لی تھی وہ بنو ثقیف کو لینے کا موقع نہیں ملا۔ پھر بھی ثقیف پسپا ہو آئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے کہ اہل ثقیف تازہ دم ہیں، وہ اپنے شہر کے دفاع میں لمبے عرصے تک لڑیں گے۔ معلوم نہیں یہ کس کی غلطی تھی کہ مسلمان شہر کی دیوار کے خطرناک حد تک قریب جا رکے، وہاں پڑاؤ کرنا چاہتے تھے۔ اچانک اہل ثقیف دیواروں پر نمودار ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کا می برسا دیا۔ بہت سے مسلمان زخمی اور بہت سے شہید ہو گئے۔ مسلمان پیچھے ہٹ آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محاصرے کا کمانڈر مقرر کیا۔ حضرت ابوبکر نے بڑی تیزی سے شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا۔ انہوں نے ان راستوں پر زیادہ نفری کے دستے رکھے جن راستوں سے دشمن کا فرار ممکن تھا۔ شہر کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ قبیلہ ثقیف پوری طرح تیار تھا۔ مسلمان تیر اندازی کے سوا اور کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ مجاہدین نے یہاں تک بے خوفی کے مظاہرے کیے کہ شہر کی دیوار کے قریب جا کر اہل ثقیف کے ان تیر اندازوں پر تیر پھینکے جو دیواروں پر تھے۔ چونکہ وہ دیواروں پر تھے اور انہیں اوٹ میسر تھی، اس لیے ان کے تیر مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں کے جیش آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ آتے تھے۔ مسلمانوں کے زخمیوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ محاصرے کے کمانڈر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ بنو ثقیف کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ 5 دن اسی طرح گزر گئے۔ تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہم لشکر کے ساتھ تھے۔ جنگ خندق میں مدینہ کے دفاع کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی وہ سلمان فارسی کی جنگی دانش کا کمال تھی۔ اس سے پہلے عرب خندق کے طریقہ دفاع سے ناواقف تھے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ محاصرہ کامیاب نہیں ہو رہا تو انہوں نے شہر پر پتھر پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کروائی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سلمان فارسی نے ایک دبابہ تیار کروائی۔ یہ لکڑی یا چمڑے کی بہت بڑی ڈھال ہوتی تھی جسے چند آدمی پکڑ کر آگے آگے چلتے تھے، خود اس کی اوٹ میں رہتے تھے اور اس کی اوٹ میں بہت سے آدمی قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ سلمان فارسی نے جو دبابہ تیار کروائی وہ گائے کی کھال کی بنی ہوئی تھی۔ ایک جیش اس دبابہ کی اوٹ میں شہر کے بڑے دروازے تک پہنچا۔ اوپر سے آنے والے تیروں کی تمام بوچھاڑیں دبابہ میں لگتی رہیں، لیکن دبابہ جب اپنی اوٹ میں جیش کو لے کر دروازے کے قریب پہنچا تو دشمن نے اوپر سے دہکتے ہوئے انگارے اور لوہے کے لال سرخ ٹکڑے دبابہ پر اتنے پھینکے کہ کھال کی دبابہ تیر روکنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ یہ کئی جگہوں سے جل گئی تھی۔ دبابہ چونکہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی جو پہلے ہی استعمال میں بیکار ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے وہیں پھینک کر پیچھے دوڑے۔ اہل ثقیف نے ان کے اوپر تیر برسائے جس سے کئی ایک مجاہدین زخمی ہو گئے۔ 10 دن اور گزر گئے۔ محاصرہ اور دفاع کی صورت یہی رہی کہ مسلمان تیر برساتے ہوئے آگے بڑھتے اور تیر کھا کر پیچھے ہٹ جاتے۔ بنو ثقیف پر اس کا اثر یہ ہوا کہ ان پر مسلمانوں کی بے جگری اور بے خوفی کی دہشت طاری ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کسی طرف سے باہر آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ محاصرے کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالاروں سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے کہا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مکہ کو کوچ کا حکم دیا جائے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ اٹھانے کے حق میں تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے محتاج تھے۔ مکہ چند ہی دن پہلے فتح کیا گیا تھا۔ خطرہ تھا کہ طائف کا محاصرہ طویل پکڑ گیا تو مکہ میں دشمن کو سر اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ 23 فروری 630 8 ہجری کے روز محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ محاصرہ اٹھانے کا اثر اہل ثقیف پر کچھ اور ہونا چاہیے تھا، لیکن ان پر اس قسم کا خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان جو اب جا رہے ہیں
معلوم نہیں کہ کس وقت لوٹ آئیں اور شہر پر جلغار کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ خود مالک بن عوف کی سوچ میں انقلاب آ چکا تھا۔ کاہن کی جھوٹی پیشین گوئی اور مارکہ حنین میں مسلمانوں کی ضرب کاری نے اسے اپنے عقیدوں پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر دیا۔ مسلمان 27 فروری کے روز جارانہ کے مقام پر پہنچے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ اس مال غنیمت میں 6000 عورتیں اور بچے تھے اور ہزارہ اونٹ اور بکریاں تھیں۔ فوجی ساز و سامان کا انبار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا۔ مجاہدین کا لشکر جورانہ سے ابھی چلا نہ تھا کہ قبیلہ حوازن کے چند ایک سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ حوازن کے تمام تر قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان سرداروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال غنیمت انہیں واپس کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ انہیں مال غنیمت میں سے کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، اہل و عیال یا اموال؟ سرداروں نے کہا کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے جائیں اور باقی مال غنیمت مسلمان اپنے پاس رکھ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر سے کہا کہ بنو حوازن کو ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں۔ تمام لشکر نے عورتیں اور بچے واپس کر دیے۔ بنو حوازن کو توقع نہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فیاضی کا مظاہرہ کریں گے یا مجاہدین کا لشکر اپنے حصے میں آیا ہوا مال غنیمت واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں کی اس فیاضی کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ حوازن نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ حوازن کے سردار اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ مسلمانوں کی فیاضی کے اثرات طائف تک پہنچ گئے۔ مسلمان ابھی جعرانہ میں ہی تھے کہ ایک روز مالک بن عوف مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ کر اسلام قبول کر لی۔ دیوتا لات کی خدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔